والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری اور اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا: لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ کو کوئی نمونہ یا کوئی سیمپل لینا ہے تو وہ اپنے نبی کی زندگی سے لینا ہے، کسی اور کی زندگی سے نہیں لینا. اگر آپ باپ ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی، ویسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیسے کیا، ویسے ہی ہم کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی خاندان کا سردار ہے، کوئی قبیلے کا سردار ہے، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کی سرداری کس طرح سے کی، کیا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو معاملات ہیں، دنیا داری ہے. لیکن عبادات میں خصوصی طور پر کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو. عبادت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ دو شرطیں ہوتی ہیں. اگر کسی بھی عبادت میں اگر وہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو ساری زندگی آدمی عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لیے جو شرطیں مقرر کی گئی ہیں وہ دو ہیں مین. نمبر ایک، عبادت خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی اور کے طریقے پر کوئی عبادت کریں گے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو نمونہ دے دیا، کہا: لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں کوئی بھی سیمپل نمونہ اگر لینا ہے تو نبی کی زندگی سے لینا ہے. عام طور پر اگر دنیا داری میں کوئی معاملات کی بات ہے اس میں اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ عبادات میں ضروری ہے. عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کا طریقہ سکھایا ہے. جیسے حج کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، اے لوگو تم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. بتایا نہیں بتایا؟ نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو. نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہیں
کہ ایک صحابی آئے، آنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ کیا کر کے آئے تھے؟ نماز پڑھ کے آئے تھے. اور وہ نماز پڑھ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی پھر سے گئے، جانے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کر دوبارہ پھر آئے، پھر آ کر ویسے ہی سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جواب دیا، اور آپ نے پھر کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی پھر گئے، نماز پڑھ کر آئے. اس طرح سے 3 بار وہ نماز پڑھ کر آئے، اور پھر کہا اے اللہ کے رسول میں ہر بار نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں. اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ آخر کیا بات ہے جو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی؟ میں تو نماز پوری پڑھتا آ رہا ہوں. تو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ بات صرف اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سجدے اور رکوع جو ہے وہ جلدی جلدی کر رہے. نماز میں وہ سنتیں نہیں چھوڑ رہے تھے، نماز میں وہ کوئی چیز کم نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ وہ صرف رکوع اور سجدے جو کر رہے تھے اس میں جلدی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ کے بندو اب یہ بتاؤ، اگر آج کے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے تو بتاؤ کیا کریں؟ جو کہ آدھا نماز کا طریقہ چھوڑے ہوئے، جو میں نے تقریباً دیکھا ہے نماز میں تقریباً 70 غلطیاں ہیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، تقریباً 70 غلطیاں ہیں پوری نماز میں. ایسے شخص کی نماز کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو کیا کرتے؟ جو کہ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں نبی کی، اور پھر چھوڑنا تو الگ بات. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، ہر شخص جنت میں جائے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیتے تو کتنا اچھا رہتا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا سنیں، کہا الا من ابا، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا. اچھا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ ہے کوئی آج کے زمانے میں؟ نہیں. ایسے ہی جب صحابیوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی تو انہوں نے بھی حیرت کی کہ عجیب بات ہے اللہ کے رسول. وہ خود کہتے ہیں قیل ومن یابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس کسی نے میری اطاعت و پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کسی نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا. اب ایک سوال اور کھڑا ہو گیا. وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر نبی کی نافرمانی کرتا ہے وہ تو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، اور جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے وہ کیا ہے؟ وہ کہاں جائے گا؟ یعنی صرف نبی کی بات نہ ماننے والا، نبی کی نافرمانی کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. لیکن جو شخص نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں، مولوی کہتے ہیں یہ کیا مکھی مار رہے ہیں، یہ مذاق اڑانا نہیں ہے، یہ مذاق بنانا نہیں. بہرحال میں بتاؤں گا ابھی آگے ان کا کیا حال ہوگا جو کہ مذاق بناتے ہیں. نافرمانی کرنے والا تو جنت میں جانے سے ہی انکار کر رہا ہے، لیکن جو مذاق اڑانے والا ہے اس کا اللہ ہی مالک ہے. کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. صرف ایسے کہیں نہیں دیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، کس وقت ہوئی تھی؟ معراج کے موقع پہ. سب کو پتہ ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ 5 وقت جو ہیں وہ کون سے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں بیٹھے ہوئے معراج سے واپس آ کر کہا امنی جبریل علیہ السلام عند البیت، کہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میری امامت کی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا آپ کو پتا ہے وہ وقت کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں مجھے پتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا آئیے میں بتاتا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فصلى بظہر فصلى بعصر فصلى بمغرب، پھر عشاء، پھر فجر، 5 وقت کی نمازیں جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی، اور پہلے دن 5 وقت کی پڑھائی، پھر دوسرے دن 5 وقت کی پڑھائی، یعنی 10 وقت کی نمازیں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھا لی تو آپ نے کہا اے اللہ کے رسول پہلے دن جو جتنی نمازیں پڑھائی تھی سب اول وقت میں پڑھائی تھی، جیسے ظہر کا وقت تقریباً 12 بجے شروع ہوتا ہے تو آپ نے تقریباً 12 بجے پہلے دن پڑھائی ظہر کی نماز، ایسے ہی عصر کی اول وقت میں پڑھائی، ایسے ہی مغرب عشاء سب اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائی، جیسے تقریباً 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ظہر کی نماز تقریباً 3:30 بجے پڑھائی، تو آخری وقت میں پڑھائی۔ تو پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور کہا اے اللہ کے رسول ان دونوں وقتوں کے بیچ میں آپ کی نمازوں کا وقت، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ان دونوں نمازوں، پھر آپ نے 10 وقت کی نمازیں جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جبریل علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھائی؟ طریقہ آپ کو پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بتایا جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا، آپ نے پبلک کو ویسے ہی بتایا۔ جبریل علیہ السلام نے جب آپ کو نمازیں سکھا دی، آپ کو بتا دی، یہ جب نمازیں بتائیں کہ ان دونوں نمازوں کے بیچ میں آپ کی نمازوں کا وقت ہے، لیکن مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آخر وقت میں نمازیں نہیں پڑھی، ہمیشہ آپ اول وقت میں پڑھتے تھے۔ آپ خوش نصیب لوگ جو کہ اول وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ توفیق الحمدللہ ہماری قسمت میں آئی کہ ہم جیسا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اول وقت میں آپ پڑھتے تھے تو ہم سب اول وقت میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا ہی بتا دیتے تو کافی، لیکن اس وقت جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ مدینے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر لا کر رکھا گیا۔ آپ کو پتا ہے پہلے آپ جب خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، پھر وہ ممبر لا دیا، ممبر بنا کر دے دیا آپ کو، تو وہ ممبر جمعہ والے دن نہیں آیا تھا، پہلے ہی آ گیا۔ اب جب ممبر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن جس دن ممبر لا کر رکھا گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا اللہ اکبر، نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحاباؤں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی، لیکن وہ تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے ویسا کرتے تھے، وہ سوال نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال تو بعد میں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کوئی نیا قانون آ گیا ہے؟ اے اللہ کے رسول کیا اب ایسے ہوگا جیسے جوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ نے پڑھی تو آپ نے نماز پڑھتے ٹائم جوتے نکال دیے؟ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا کہ جب صحابیوں نے سب نے جوتے نکال دیے تو آپ نے کہا کہ اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ میں نے جوتے نکالے تم لوگوں نے کیوں نکال دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ جو ہیں بنا جوتوں کے عبادت کرتے ہیں، آپ جوتے پہن کر عبادت کریں، جوتے پہن کر نماز پڑھیں۔ تو نماز جوتے پہن کر پڑھتے تھے اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوتے نکالے تو سارے صحابہ جتنے تھے انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی میں نے جوتے نکال دیے آپ لوگوں نے کیوں نکال دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کرتے ہوئے ہم نے کیا، کیونکہ ہم تو آپ کو جیسے کرتے دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس تو جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے تو میں نے جوتے نکال دیے، لیکن تم لوگوں نے کیوں نکال دیے؟
انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا پتا کب جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کب جاتے ہیں، آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم کو کیا پتا، ہم نے تو آپ کو دیکھا جوتے نکالتے ہوئے، ہم نے نکال دیے جوتے، ہم تو بس آپ کو دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے ممبر پر تو کسی نے کچھ نہیں کہا اور سب لوگ پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، سب نے نیت باندھ لی اور سب نے نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کھڑے ہو کر ممبر پر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ ممبر سے نیچے اترے اور جا نماز پر نیچے سجدہ کیا، مصلی میں سجدہ کرنے کے لیے نیچے اترے۔ اس طرح سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب 2 رکعت نماز آپ نے پڑھا دی، بعد میں اس سے پہلے کہ لوگ سوال کرتے آپ نے خود ہی سوال کر لیے۔ کہا ایھا الناس، اے دنیا کے انسان، کہا اے انسانوں یہ بتاؤ انما صنعت ھذا، یہ میں نے کیوں کیا ہے، ایسا میں نے کیوں کیا کہ میں نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، ایسا کیوں کیا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو، جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر پوچھا، کہا ایھا الناس انما صنعت ھذا، اے لوگو یہ بتاؤ کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، کہا انما صنعت ھذا لتعتموا بی ولتعلموا صلاتی، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ میری اقتدا کرنا سیکھ جائیں اور آپ کو یہ پتا ہو جائے کہ میری نماز کیسی، یعنی میں نماز کیسے پڑھا ہوں۔ اللہ کے بندوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص اس امت کے لیے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ قوم سیکھ جائے۔ پھر آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں تم بھی نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں بتایا، بلکہ خود ممبر پر کھڑے ہو کر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اپنے صحابہ کو سکھایا۔ اس کے باوجود آج حال کیا ہے اس امت کا؟ یعنی آپ اتنے اچھے طریقے سے نماز سکھا رہے ہیں لیکن پھر بھی امت کا حال کیا ہے؟ آپ پوچھیں لوگوں سے کہ میرے بھائی آپ یہ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں عام آدمی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علماء سے بات کریں، آپ جو ان کے عالم ہیں ان سے بات کریں۔ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام، بھائی ہم تو حنفی ہیں، ہمارے امام نے جیسے نماز پڑھی ویسے ہم پڑھتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جیسے امام نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھنا ہے یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ویسے نماز پڑھنا؟ کیسے پڑھنا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ویسے پڑھنا ہے۔ لیکن قوم کے وہ رہنما، وہ قوم کے ٹھیکیدار، وہ اس قوم کو بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو صرف امام ابو حنیفہ کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم حنفی ہیں، ہم کو تو سارے طریقے وہیں سے لینا ہے، جہاں سے امام ابو حنیفہ نے جو طریقے بتائے ہیں ہم کو ویسے ہی کرنا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام، ان کی تو لکھی ہوئی کوئی کتاب ہی نہیں، اس زمانے میں تو کاغذ تھا ہی نہیں، ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ لیکن الزام کو آپ چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے، ایک حدیث میں کہا موسیٰ و عیسیٰ حیا، اگر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے، وَتَبَعْتُمُونِ، اور تم ان کی پیروی کرنے لگتے، وَتَرَكْتُمُونِی، اور تم مجھے چھوڑ دیتے، فَضَلَلْتُمْ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تم حق راستے سے بھٹک جاتے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا راستے سے بھٹک جائے اور کسی امام کے پیچھے چلنے والا کیسے راستے پر رہے؟ اللہ کے بندو فیصلہ بتاؤ کیسے رہے گا؟ دیکھو ہماری آپ کی ذمہ داریاں ہیں کچھ، اور وہ ذمہ داری یہ ہے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی ہمارا کسٹمر ہو، چاہے کوئی ہمارا پڑوسی ہو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو معلوم ہے ہم ان کو بتائیں۔ اگر نہیں بتایا اس کا انجام کیا ہوگا پتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علم علما فکتما، جس نے علم سیکھا اور پھر اس کو چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر گھوڑے کے منہ میں لوہے کی لگام پڑی ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟
اگر ہمارے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی تو ہم کیا کریں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم کو بتانا ہے، چاہے ہمارا کسٹمر ٹوٹ جائے، چاہے ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے، چاہے ہمارا دوستی چھوڑ دے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارے منہ میں آگ کی لگام ڈال دیں۔ اللہ کے بندوں، ہم کو اتباع اور پیروی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی انسان ٹھوکر کھاتا ہے، کسی کو آپ نے پہاڑ سے ٹھوکر کھاتے سنا کہ کسی نے پہاڑ سے ٹھوکر کھائی؟ سنا کسی؟ کہاں سے ٹھوکر کھاتا ہے؟ گٹی سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی کے طریقے کو معمولی مت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، نبی کا جو طریقہ ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی پانی کا ٹینک رکھا ہوا ہے، اس پانی کے ٹینک میں اگر 10 چھید ہو جائیں، اس میں سے آپ 9 کو بند کر دیں، 1 کو کھلا چھوڑ دیں، تو گھر نہیں ڈوبے گا آپ کا؟ پانی میں بھر جائے گا نا گھر میں، کیونکہ ایک آپ نے کھلا چھوڑا تو اب دھیرے دھیرے بھرے گا۔ اسی طرح سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے آپ نے ایک طریقے کو بھی چھوڑا تو جس طرح سے اس پانی سے تمہارا گھر ڈوب جائے گا، اسی طرح سے تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ تمہارے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے اٹھنے لگیں گے۔ اس لیے ہر حال میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کا جو نمونہ جو آپ کو سیمپل بنا کر بھیجا ہے، جیسا نبی نے کیا ہے ہم کو ویسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیں، دنیا داری کے معاملے میں آدمی، اگر آپ کی کوئی آپ ٹیلر ماسٹر کو ایک قمیض بنانے کے لیے دیں، اگر وہ قمیض آپ کہیں کہ کالر والی بنانا اور وہ بنا کالر کی بنا دے تو آپ لے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا۔ تو جب وہ آپ بنا کالر کی قمیض نہیں لے سکتے، ایک 500-400 روپے کے کپڑے کے لیے آپ اس کے منہ پر مار دیں گے، تو یہ بتاؤ اللہ وحدہ لا شریک نے جو اپنے نبی کے ذریعے جو طریقہ بتایا اس کو چھوڑ کر تم دوسرے طریقے پر کوئی عبادت لے کر آؤ گے، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ دیکھو، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی عبادت کو آپ معمولی نہ سمجھیں اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ہدایت آ جانے کے بعد نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنایا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی راستے پر ڈال دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانا۔ تو جہنم کی آگ سے اگر ہم کو بچنا ہے تو ہم کو کسی بھی عبادت میں طریقہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لینا ہے، تاکہ وہ ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، جو ہمارے مسلمان بھائی اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں اور وہ عبادتوں کے بجائے، سنتوں کے بجائے بدعتیں گھڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بدعتوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ان سب کو نبی کے طریقے یا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی اپنی بہنوں کی وراثت کا مال کھا چکے ہیں، اے اللہ ان کو وراثت کا مال دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگ جو جہیز سوچتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا، چلو جتنا حصہ تھا وہ بن رہا تھا، اگر ہم اس سے 4 گنا زیادہ بھی دے دیں تب بھی وہ وراثت کا حصہ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، اگر جس کسی نے وراثت کا حصہ مار لیا ہے تو اپنی بہنوں کا وراثت کا حصہ دے دینا، تاکہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو قیامت والے دن کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين وما علينا الا البلاغ، فقد واقوا دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ آپ کو پتہ ہے